السلام علیکم ویورز، یہ دیکھیں آج جمشید دستی نے پورے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا. اس نے حقیقت بتائی کوئی ادارہ یہاں سے جو ہے نا بچا ہوا نہیں، اور اس نے جس نے ظلم نہیں کیا پاکستان قوم کے ساتھ اور پاکستان عوام کے ساتھ اور زمین کے ساتھ. یہ دیکھیں گزارش ہے کہ مجھے آج اس لیے میں اسلام آباد کافی عرصے بعد آیا، جو اس وقت اسلام آباد کے حالات بنے ہوئے ہیں، جو پاکستان کی سیاست چل رہی ہے، جو پاکستانی قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو پاکستانی قوم کے ساتھ ایک فراڈ ہو رہا ہے سیاست کے نام پہ بھی، اور یہ سارے ادارے جھوٹ بول رہے ہیں. میں آج کلیئر کرتا ہوں، پاکستان کا سیاستدان تو پہلے بھی منافق ہے، جھوٹا ہے. اس کو تو میں کیونکہ کافی چیزیں ہیں، میں اس کلاس میں ہوں. میں ملک کی تاریخ کا پہلا ایک مزدور عام آدمی آیا. میں نے 10 سال اسلام آباد کو پڑھا. میں نے ماشاءاللہ اپنے جنرلوں کو بھی پڑھا، میں نے اپنی جوڈیشری کو بھی پڑھا، میں نے سیاستدانوں کو بھی پڑھا، میں نے اسلام آباد کو بھی پڑھا. مگر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان کا جو سیاستدان ہے جھوٹا ہے، فراڈی ہے، مکاری ہے، منافق ہے، مداری ہے. اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، وہ صرف اپنے اقتدار کی حوث کے لیے وہ کچھ کرتا رہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جوڈیشری ادارے ہیں یہ بھی ٹوٹل جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی ہے. انہوں نے بھی کوئی قوم کو کچھ نہیں دیا. یہ سارا ایک جھوٹا نظام چل رہا ہے. اور پاکستان قوم کو 75 سال سے میں کہوں گا کہ انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہے، اور نہ یہاں قانون ہے، یہاں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی نظام ہے. جیسے کہ جنگل میں طاقتور جانور کمزور کو کاٹتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جنگل کا. پاکستان میں بھی ایک جنگل کا نظام ہے. ہاں 73 کا آئین بنا، 73 کے آئین میں کافی سارا کام ہوا، مگر جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اسی وقت اسی آئین کو بھی پھانسی دے دی گئی. کوئی تھوڑا سا کام ہوا، آگے نہ یہ آئین چل سکا ہے، نہ کوئی یہ طاقت ہے. اور طاقت کے بلبوتے پہ پاکستان چل رہا ہے. جو جس وقت چاہے جس کو اٹھا دے، جس کو مار دے، جس کی حکومت گرا دے، عدالتیں اپنی مرضی کے فیصلے دے دیں. اور آگے جو کمزور ہے وہ تسلیم خم ہے، اس میں اخلاق کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا لو، اس کو غدار بنا دو، اس کو جیلوں میں ڈال دو، جو کچھ کرو. ایک فارمولہ چل رہا ہے. وہ فارمولہ سب سے پہلے اس کائنات میں فرعون کا تھا. فرعون بہت بڑا ایک طریق کا ظالم اور ایک طاقتور انسان گزرا، جس نے 70,000 جو بچے تھے ان کو ذبح کیا. 6,000 جو عورتیں تھیں عورتیں ان کے حمل گرائے. اور جب وہ غرق ہوا تو 16 لاکھ کا لشکر تھا اس وقت. 16 لاکھ کے لشکر کے سمیت وہ غرق ہوا، اور فرعون کا بھی نظام نہیں چل سکا، اس کا بھی تکبر ٹوٹا. آج پاکستان میں بھی ایک فرعونی راج ہے، گنڈا راج ہے، اور اس گنڈا گردی کے آگے کسی میں اخلاق کی ضرورت نہیں ہے. حقیقتاً آپ دیکھیں میڈیا ہمارا، نہ میڈیا آزاد ہے، نہ ہم بحیثیت قوم آزاد ہے. جو ایک دروازے تھے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ دیں ہم سب نے یس کرنا ہے، ہاں جی یہ کرنا ہے. پہلا سوال ہے کہ اب یہ چوروں اور ڈاکو کی کوئی ہمیں تفریق تک کو پتہ چلے کہ اس ملک میں چور اور ڈاکو اور شریف آدمی، اچھے اور برے کی تمیز کا آج تک ہمیں نہیں پتہ چل سکا. جب یہ پچھلے دنوں 2017 سے جو شروع کام ہو گیا تھا، 16 سے ہی بلکہ نواز شریف صاحب کے خلاف، تو میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی تھی. میں نے کہا بات ہے کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کو آپ نے پہلے جنرل پرویز مشرف کا طیارہ گرا رہا تھا، اور ایک بہت بڑا قومی مجرم، بہت بڑا لٹیرا، بہت بڑا ایک دہشت گرد آپ نے بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا. اور اس نواز شریف کو آپ نے جیل میں ڈالا، سزائیں دی، آخر اس کے ساتھ مکمکا کیا، اس کو NRO دیا، اور 10 سال کے لیے وہ چلا گیا. 10 سال بعد وہی شخص، وہی دہشت گرد، وہی جو آرمی چیف کا طیارہ گرانے والا، وہ قومی مجرم، وہ آ کے ملک کا وزیر اعظم بنا. آپ نے آصف زرداری پہ 7 سال جیل میں رکھا. دنیا کا بدنام زمانہ، دنیا کی کرپشن، دنیا کی لوٹ مار، دنیا کا لٹیرا سرے محل، وہ ساری گینگ. آصف زرداری اتنا بڑا لٹیرا، 7 سال کا مجرم، 7 سال بعد رہا ہوتا ہے، وہ صدر پاکستان بنتا ہے. اس کے بعد پھر یہ فارمولا کہ نواز شریف نے وہ میمو گیٹس ہوں، وہ ڈان لیکس ہوں، ملک دشمن، اس نے مودی کے ساتھ دوستی لگائی، اس نے افواج پاکستان کے خلاف سازش کی، اس نے چندال کے ساتھ بیٹھ کے افغانستان میں اسکریپ کا سودا کیا. راستے میں اس کی گاڑیاں بارڈر پہ پکڑی گئیں، ان کو بڑا کچھ کیا. اور اس کے بھائی کے اوپر شہباز شریف، اس کی بیٹی، ان کے بھتیجے، سب قومی مجرم ڈکلیئر ہوئے، جنہوں نے اساس اداروں کے قومی راز امریکن کو دیے، مودی کو دیے. ان کی نواسی کی شادی میں اس نے شرکت کی، اس کو، اور اربوں کا وہ مجرم ہے. اب اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں، اچانک وہ مجرم، اس کی سپریم کورٹ بیٹھتی ہے، سزائیں ہو جاتی ہیں، نائل ہو جاتے ہیں، وہ بیمار ہوتا ہے، اس کو ماضی کی طرح بھگا دیتے ہو. اب ان کے پورے وزیر مشیر آپ دیکھیں گے، شہباز شریف ضمانت پہ، وزیر داخلہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہے، اس کو کس نے پکڑا؟ ANF نے، اینٹی نارکو ٹیکس نے، اس کو فوجیوں نے پکڑا. اس کے اوپر 15 کلو ہیروین کی FIR، وہ ضمانت پہ ہے، وہ وزیر داخلہ ہے. یہ سارے پکڑے گئے مجرم تھے. مجرموں کے بعد آپ دیکھیں 3.5 سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں. اچانک مکمکا ہوتا ہے، اچانک سودے بازی ہوتی ہے، اچانک عدم اعتماد آ جاتا ہے، اور وہ سارے چور لٹیرے جو افواج پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے، قومی راز دینے والے، پاکستان کو لوٹنے والے، وہ گینگز آ کے وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے. شہباز شریف، اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے. آپ نواز شریف بھی پاک ہے. یہ قوم کے ساتھ آپ مذاق چھوڑ دو. کم از کم میں پاکستانی ہوں، جمشید دستی کا جینا مرنا یہ ملک ہے، میں مزدور آدمی ہوں، نہ میرے اثاثے ہیں، نہ میری کوئی لوٹ مار ہے، نہ میری کرپشن ہے. میں پاکستان کی عزت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا، چاہے وہ کوئی جنرل ہو، فوجی، چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو،
चाहे वो कोई सियासतदान हो, ये हमारे ऊपर ईमानी जिम्मेदारी है, अल्लाह का हुक्म है कि आप सच्ची बात को जो है ना आप ना छुपाओ। तो ये मैं जरूर बात करूंगा, अब कौम समझ चुकी है कि खेल क्या खेला जा रहा है, अब इसका कुछ जवाब देने को तैयार है। जब आप कल उनको चोर डाकू कह रहे थे, आज उनकी वजाहतें कर रहे हो, वही जस्टिस जो आज माशाल्लाह हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब कल इन्हीं बेंचों में इनको सजाएं दे रहे थे, इन्हीं को मुजरिम डिक्लेयर कर रहे थे, इन्हीं के ऊपर हुक्म चल रहे थे, आज वही चीफ जस्टिस रात को बैठते हैं और इनको पाक करके क्लियर करके और सारा कुछ करके कहते हैं जी साफ है। अब ये चीज नहीं चलेगी। पहली बात है कि देखिए हम गरीब तबके के लोग हैं, हम लाशें उठा रहे हैं, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मैं वहां भीख मांग के गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए, जहां औरतों को जिबा किया जाता था, जहां जगीरदारों के डेरे पे गरीबों पे कुत्ते छोड़े जाते थे, वहां एक मैं शख्स ने जदोजहद करके हम मेहनत कर रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं, दरियाओं में खड़े हैं, हम सराओं में बैठे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। अब हमसे लोग पूछते हैं कि भाई आपकी किसी GHQ से दोस्ती है? आप पागल हो, आप GHQ से दोस्ती है तो आप आ सकते हो, वरना यहाँ आपकी जो अवामी खिदमत है वो नहीं हो सकती। ये लोग अब आम आदमी भी हमें चरावा भी कहता है। मैं कभी हम तो यार आम गरीब लोग हैं, हम तो गरीबों के जूते उठा सकते हैं, हम किसी जनरल के जूते नहीं उठा सकते। वो बड़े जूते हैं, वो बड़े लोग जूते उठा सकते हैं। जमशेद दस्ती क्या कर सकता है? आज आपने सियासत को तबाह करके रख दिया। आज वो पीपल्स पार्टी, वो भुट्टो का नजरिया था, आज आसिफ सरदारी एस्टेब्लिशमेंट के आगे लेटा हुआ है। आपने दरवाजा खोला है और सियासतदानों को आप कुत्ते की तरह खैरात डालते हो और वो इर्द गिर्द यहाँ फिर रहे हैं, अवाम मर रही है, लोग जलील हैं। इस्लामाबाद में तमाशा लगा हुआ है। आपने ना रमजान शरीफ का तकद्दुस का ख्याल किया, ना आपको आपकी इज्जत है। आप एक इक़्तिदार के हवस के पुजारी हैं। आप एक फिरौनियत में बैठ के आप पूरे निजाम को तहस नहस कर दो, उठा दो, मार दो, जो कुछ कर दो, कोई आपके सामने बात नहीं। कहा हम बोलेंगे, हम जरूर बोलेंगे। हम ना किसी जनरल के से डरते हैं, ना मैं किसी सुप्रीम कोर्ट से डरता हूं, मैं अल्लाह की जात से डरता हूं। हम इंशाल्लाह इस मुल्क की बका के जहां भी हमें मौका मिला, आज भी मेरा दिल जख्मी था, काफी दिनों से एक झूठ चल रहा है, मीडिया को भी पे भी तमाशा लगा हुआ है। वही कितने लोग मीडिया के थे जो कल क्या थे, आज बेचारे कहां खड़े हैं, किस मजबूरी के तहत खड़े हैं, क्या क्या मामलात हैं, मगर कौम समझ चुकी है। कौम देख ले जमशेद दस्ती ने दुख भरे अंदाज में और दिल का दर्द जो सारे निकाले हैं, और ये हकीकत है जो ये कह रहा है। आप देख लें, आप इन पे गौर करें, आप हर जगह से देखें, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें और नज़दीक हिस्ट्री देखें, आप पिछली हिस्ट्री देखें, उसमें सबको ये जो बातें ये सब सच नजर आएंगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल बने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।